اللهم نحمدك كما ترضى ونصلي على حبيبك وآله كما يرضى ونحب محبوبك كما ارتضى اما بعد صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج کے نشست میں ہم انشاءاللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کا یہ پہلو بیان کریں گے کہ بعض وہ خصوصیات جو اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو عطا فرمائیں، سابقہ انبیاء کرام کو نہیں عطا فرمائیں، ان کا ذکر کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خصائل، ان امور کے بیان میں ہے یہ فصل جو محدثین نے جو اہل سیر نے بیان کی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا فرمائے، اور وہ چند قسم کے ہیں۔ ایک قسم وہ امور جو دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس میں پائے گئے، دنیا میں تشریف لانے سے پہلے۔ مثلا سب سے اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور مبارک کا پیدا ہونا۔ سبحان اللہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہونا، یعنی یوم میثاق میں سب سے پہلے الست بربکم کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلا فرمانا، نبوت سب سے پہلے آپ کو عطا ہوئی۔ پھر یوم میثاق میں سب سے پہلے الست بربکم، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب سے پہلے جواب میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا فرمایا تھا کہ کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں۔ بلا کا مطلب کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک عرش مولا پر لکھا ہوا تھا۔ یہ بھی خصوصیت ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ خلق عالم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود ہونا، کہ تمام تخلیقات کا مقصود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہیں۔ تخلیق کا مقصد آپ کی ذات مبارک کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب میں نے تو تمہاری ذات مبارک کو پیدا نہ کرنا تھا تو میں کائنات نہ بناتا۔ تو کائنات کی تخلیق کا جو بنیاد ہیں اور جو واسطہ اور وسیلہ اور ذریعہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے طفیل کائنات بنی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کائنات بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ پہلی سب کتب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت و فضیلت ہونا، تمام آسمانی کتابوں میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود تھی، فضیلت موجود تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات حاصل ہونا۔ اور دوسری قسم کے وہ امور جو دنیا میں تشریف آوری کے وقت قبل نبوت ظاہر ہوئے، نبوت سے پہلے ظاہر ہوئے، مثلا مہر نبوت کا شانہ مبارک پر ہونا، مہر نبوت کا شانہ مبارک پر، یعنی یہاں دو کندھوں کے درمیان میں مبارک ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مبارک کندھوں کے درمیان میں محمد الرسول اللہ، یہ مہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ موجود تھی اور لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مہر نبوت مبارک دو مبارک کندھوں کے درمیان میں موجود تھی، اس کی روایت۔ اور پھر اسی طریقے تیسری قسم کے وہ امور ہیں جو بعد نبوت ظاہر ہوئے، مختصر ہیں، اور وہ کچھ مختصراً ہم یہاں بیان کرتے ہیں جو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے ساتھ مختص ہیں، یعنی خاص ہیں۔ مثلا معراج اور اس میں عجائب ملکوت، معراج کا سفر ہے اور اس میں عجائب ملکوت، جنت و نار، جنت پر اور آگ پر جو ہے مطلع ہونا، حق تعالیٰ کو ذات مبارک کو دیکھنا، کہانت کا منقطع ہو جانا۔ کہانت جو ہے پہلے جیسے یہ جنات جو ہے اوپر آسمانوں میں جایا کرتے تھے اور کچھ نہ کچھ باتیں سن لیتے اور کچھ ملا کے جو ہے یہاں کے نجومیوں کو بتا دیتے، یہ کہانت منقطع ہو گئی، ختم ہو گئی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت مبارک سے۔ اور اذان تکبیر میں نام مبارک ہونا، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اذان تکبیروں میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک موجود ہے۔ ایسی کتاب عطا ہونا جو ہر طرح سے معجز ہے، لفظاً بھی، معناً بھی، تغیر سے محفوظ رہنے میں بھی، زبانی یاد ہونے میں بھی۔ سبحان اللہ، قرآن پاک یعنی آپ کی ذات مبارک کو ایسا کلام عطا ہوا ہے جو ہر اعتبار سے معجزے والا ہے، لفظ بھی معجزے ہیں، معنی بھی معجزے ہے، تغیر سے بھی محفوظ ہے، زبانی بھی بہت جلدی یاد ہو جاتی ہے۔ صدقہ کا حرام ہونا، یہ بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ پر صدقہ جائز نہیں تھا۔ اور نوم سے وضو کا واجب نہ ہونا، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ نیند فرماتے تو وضو آپ کا نہیں جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ازواج مطہرات کا امت پر ابداً حرام ہونا، ازواج مطہرات سے نکاح کرنا امت پہ ابداً حرام ہے،
یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سے بھی نسب اولاد کا ثابت ہونا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسب مبارک ہے اولاد مبارک کا، تو وہ آپ کی صاحبزادی حضرت اماں سیدہ فاطمۃ الزہرا السلام اللہ علیہ سے۔ اس لیے جتنی سعادات موجود ہیں، حقیقی سعادات، حقیقی اہل بیت، سبحان اللہ، وہ حضرت اماں سیدہ فاطمۃ الزہرا السلام اللہ علیہ کی اولاد ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں سعادات کا احترام نصیب فرمائے۔ مزید ویڈیوز انشاءاللہ آنے والی نشست میں، آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ مزید واقعات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔